آج میری سوتیلی اماں کی سہاگ رات تھی۔ میری 16 سالہ پاگل بہن آج میرے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ بس اس بات کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اپنی سہاگ رات بھی۔ ابا بہت مایوس ہو گئی۔ اماں سمجھ چکی تھی کہ ابا کے پاس اب میرے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اماں نے ابا کو کہا کہ جتنی بھی زندگی مجھے اللہ نے بخشی ہے اس سے بڑھ کے تو نہیں دے سکتے۔ خواہ مخواہ کے لیے آپ خود کو پریشان نہ کریں اور میری خاطر اتنا قرضہ نہ اٹھائیں جس کا بوجھ آپ نہ اٹھا سکیں۔ ہماری 2 بیٹیاں بھی ہیں جن کی شادی کے لیے آپ کو پیسے جمع کرنے ہیں۔ اگر سارے پیسے میرے علاج کے لیے خرچ کر دو گے تو بیٹیوں کی شادی کہاں سے کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد بس میری بیٹیوں کا خیال رکھنا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اماں کو زیادہ فکر تو میری بہن کی ہوتی تھی جس کا نام کومل تھا۔ کومل پیدائشی طور پر دماغی کمزور تھی۔ اس کی عمر 16 سال ہونے کے باوجود بھی اس کا دماغ ابھی 5 سال کی چھوٹی بچی جیسا ہی تھا۔ اس سے ہر وقت مجھے ہی سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ اماں اب بالکل بھی طاقت نہیں تھی ان میں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ اماں کو بیماری کومل کی پریشانی میں ہی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اکثر اماں کو نماز پڑھ کر کومل کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں ہر وقت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے یہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک کومل کو نارمل کر دو اور اس سے صحت یاب کر دو۔ مجھے اس کے مستقبل کی بہت پریشانی رہتی ہے۔ آپ مجھے اس پریشانی سے آزاد کرو۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، کومل کا خیال رکھ لیتی ہوں۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا حال ہوگا، کون اس کا خیال رکھے گا، کون اس کو سنبھالے گا؟ وہ تو خود سے اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتی۔ اللہ پاک اس سے اپنا خیال رکھنے کے قابل بنا دو۔ رونا آ جاتا تھا کہ میری بہن کی ذہنی حالت کیوں خراب ہے۔ اماں کے زندہ ہونے تک تو پھر بھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ مصیبت تو تب لگنے لگی جب اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے انتقال کے دن کومل کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اماں کے جنازے کے ساتھ مجھے بیٹھے ہوئے سارا دن گزر گیا تھا، اور وہ آخری گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں میں اماں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جنازہ اٹھ جانے کے بعد تو مجھے کبھی بھی اماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں اماں کا چہرہ اپنے دل میں سنبھالوں، اپنی آنکھوں میں قید کر لوں، پر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اماں کے جنازے کے اٹھ جانے کے بعد رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ جب میں نے خود کو تھوڑا بہت سنبھالا تو مجھے کومل کا خیال آیا، کیونکہ اس وقت گھر میں کافی سارے مہمان بھی موجود تھے جو اماں کی تعزیت پر آئے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ میں کومل کو ڈھونڈنا کافی مشکل تھا، کیونکہ ہمارا گھر کافی کشادہ تھا اور ہمارے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ تھے۔ ہمارے گاؤں میں میت والے گھر سارے گاؤں کے لوگ ہی جمع ہو جاتے تھے، اسی لیے اماں کے جنازے پر بھی ہمارے گاؤں کے سارے ہی لوگ آئے تھے، دور دور کے رشتہ دار بھی آئے گئے تھے، اسی لیے لوگوں سے ہمارا پورا گھر بھر چکا تھا۔ کومل اتنی بھیڑ میں مجھے کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس کو اماں کے مر جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس سے معلوم بھی نہیں تھا کہ اماں اب ہمیشہ ہمیں دور چھوڑ کے چلی گئی اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب کومل گھر واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اماں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ کھیل کود سے جب تھک جاتی تو آ کر اماں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی تھی، جس طرح چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، اس طرح کومل کو بھی 16 سال کی ہونے کے باوجود بھی اماں کے ساتھ اگر سو جاتی تھی اور اس سے وہیں پر نیند آ جاتی تھی۔ جب میں نے کومل کو کہا کہ اماں یہاں پر نہیں ہے تو وہ خود ہی سارے گھر میں اماں کو ڈھونڈنے لگی۔ جب اس کو اماں نہیں ملی تو وہ رونے لگی کہ مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ مجھے کومل کو سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا، تب بھی میری کچھ رشتہ دار عورتوں نے کومل کو سمجھانے میں میری کافی مدد کی تھی، پر کہتے ہیں کہ اللہ پاک 3 دن کے بعد دل پر پتھر رکھ ہی لیتا ہے، تو اللہ پاک نے کومل کو بھی صبر دے دیا تھا اور وہ 3-4 دن بعد اماں کو کافی بھول چکی تھی۔ یاد تو کبھی کبھار کر لیتی تھی، پر سمجھانے پر سمجھ جاتی تھی کہ اماں اب واپس نہیں آئے گی۔ وہ میرے ساتھ تھوڑا بہت کھلنے ملنے لگی تھی اور اپنی ہر پریشانی اب اماں کی جگہ مجھے ہی بتاتی تھی۔ اماں کے بعد اب سارے گھر کو میں اکیلی ہی سنبھالتی تھی، تو کومل کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ کومل مجھے کام میں مصروف دیکھ کر گھر سے اس وقت بھاگ جاتی تھی اور اس سے گاؤں میں ڈھونڈنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ سارا دن مزدوری پر ابا چلے جاتے تھے اور رات کو
घर वापस आते थे तो कोमल को ना पाकर काफी परेशान हो जाते थे और मुझ पर ही गुस्सा करने लगते थे कि मैं अपनी बहन का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती और अब्बा को परेशान करती रहती हूँ कि कोमल को ढूंढ कर लाएं, जबकि वो थके हुए घर वापस आते हैं। जबकि अब्बा ये बात समझ चुके थे कि कोमल मुझसे अकेले संभालने की चीज नहीं है, तो अब्बा ने दूसरी शादी करने का इरादा किया और एक दिन अचानक ही एक औरत को अपने साथ लेकर घर आए जो तकरीबन अम्मा की हम उम्र की ही थी और मुझे कहनी थी कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है जो तुम्हारे साथ घर के काम काज में तुम्हारा हाथ बटाएगी और कोमल को संभालने में भी तुम्हारी मदद करेगी। अब्बा को दूसरी शादी करने का कोई भी शौक नहीं था क्योंकि वो अम्मा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर अब्बा ने मजबूरी में आकर ही दूसरी शादी की थी क्योंकि अब्बा ये समझ चुके थे कि अब मैं घर में काफ़ी अकेली हो चुकी हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। अब्बा जब अपनी बीवी को साथ लेकर आए तो उनके साथ उनका एक बेटा भी था जो उनकी पहली शादी से था, जिसका नाम कसीर था। उस औरत का शौहर शायद इंतकाल कर चुका था, इसीलिए उसको दूसरी शादी करनी पड़ी थी क्योंकि वो अपने घर में अकेली थी, उसका कोई रिश्तेदार ना था। जहाँ पर अब्बा मजदूरी करते थे वो औरत भी वहीं पर अपने बेटे के साथ मजदूरी करती थी और उसी जगह पर अब्बा की उस औरत के साथ मुलाकात हुई थी। एक दूसरे को अपनी मजबूरी बनाकर अब्बा और उस औरत ने आपस में शादी कर ली थी। वो लड़का जो मेरी सौतेली माँ के साथ आया था तकरीबन 15 साल का था और अब्बा ने उससे बच्चा समझ कर ही घर में रख लिया और उसकी सारी जिम्मेदारी अपनी माथे पे डाल ली। मेरी सौतेली माँ को लाने से मुझे कोई भी अब्बा के साथ शिकायत ना थी। हमें बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये हमारी सौतेली माँ है। माँ ने हमें जूं से भी बढ़कर प्यार किया था और उनका बेटा भी हमारे घर को अपना घर ही समझता था। हमारे घर के सारे काम तो उसी तरह किया करता था जिससे ये उसका अपना घर हो। अब्बा के साथ मजदूरी पर भी कभी कभार साथ चला जाया करता था। अगर अभी भी ना जाता तो अम्मा उसको दोपहर का खाना देने अब्बा की तरफ जरूर भेजा करती थी और शाम को वो अब्बा के साथ ही घर वापस आता था। अब्बा परेशान तो पहले से थे क्योंकि उन्होंने मेरी सगी माँ की बीमारी के इलाज के लिए कर्ज लिया हुआ था। वो उसका भी अभी तक बोझ उठाए लिए हुए थे और कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा था और अब तो अब्बा ने दूसरी शादी करके 2 अफराद का बोझ अपने ऊपर मजीद डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।